یہ حضرت اصل میں مواقع ہیں جو اللہ ہمیں بار بار دے رہا ہے، اور ان مواقعوں کو ضائع نہ کریں اور عمل کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب جہنمی جہنم میں جائیں گے نا، پھر تو دیکھ لیں گے نا، جنت بھی دیکھ لیں گے، جہنم بھی دیکھیں گے، تو پھر وہ اللہ جل شانہ کے حضور عرض کریں گے کہ اے رب کریم ایک موقع ہمیں پھر دے دے، ایک موقع بس دے، ہم نہ تو تیری نافرمانی کریں گے، نہ ہم شیطان کے راستے پر چلیں گے اور تیری عبادت بھی کریں گے۔ لیکن کیا ہوگا کہ پھر ان کو یہ موقع نہیں دیا جائے گا کہ اللہ فرمائیں گے اب تو تم نے سارا کچھ دیکھ لیا، مزہ تو تب تھا کہ جب تم بغیر دیکھے ہوئے بات کو تسلیم کر لیتے، مزہ تو تب تھا کہ جب تم بغیر دیکھے ہوئے سر تسلیم خم کر لیتے۔ آج اگر ہمیں کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم سنایا جائے تو 100 حجتیں آگے سے ہم پیش کرتے ہیں، ہر شخص مفتی اعظم آف پاکستان بنا بیٹھا ہے، لیکن کیا ہوگا کہ تب اللہ فرمائیں گے نہیں بندے اب وقت ختم ہو گیا، اب تو نے دیکھ لیا سارا کچھ، اب نہیں موقع۔ اس لیے حضرت یہ آج موقع ہے، یہ اللہ نے بڑا خوبصورت موقع دے رکھا ہے، اس کو ضائع نہ کریں اور عمل کی طرف متوجہ ہیں۔ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خوبصورت شعر، آپ نے کوزے میں دریا بند کر دیا، آج ساغی میں کھلے رہا، موقع تو تجھے بار بار نہیں ملے گا، قبر تیری منتظر ہے، ہم اس کو بھول گئے ہیں۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ روز انسان کی جو قبر ہے وہ بندے کو یاد کر کے کہتی ہے، اور بندے تو مجھے بھول چکا ہے لیکن میں تجھے نہیں بھولی، اور یاد رکھ میں حضرت یہ نماز پڑھاتے ہوئے جب کبھی امامت کا موقع ملتا ہے تو ماشاءاللہ ہماری جو مسجد ہے نا اس میں 16 ٹن اے سی چلتا ہے، 16 ٹن کہنے کو حضرت ہوتا ہے، بہت ٹھنڈک ہے، 16 ٹن اے سی چلتا ہے ہماری مسجد میں نمازوں کے وقت۔ لیکن ہمارے کچھ احباب ہیں انہیں پھر بھی اتنی گرمی لگتی ہے کہ انہوں نے آ کر نماز میں پنکھا ضرور آن کرنا ہوتا ہے۔ تو میں پھر اکثر و بیشتر سوچتا ہوں ایسے حضرات کے بارے میں کہ جنہیں 16 ٹن چلنے کے باوجود بھی اتنی گرمی لگتی ہے، تو حضرت پھر قبر میں کیا حال ہو۔ 16 ٹن چل رہا ہے پھر بھی تسلی اور تشفی نہیں ہوئی، پھر بھی آ کر پیچھے سے پنکھا آن کریں گے، یہ گرمی لگ رہی ہے ہمیں، تو میری روح کانپ جاتی ہے نماز ہی میں کہ حضرت 16 ٹن سے بھی ہمیں گرمی لگ رہی ہے، 16 ٹن بھی ہماری گرمی کو دور نہیں کر سکا، حال اچھا خاصا کھلا حال ہے۔ تو حضرت کبھی سوچا کریں کہ وہ چھوٹی سی قبر جہاں 16 ٹن تو بڑی دور کی بات حضرت، وہاں تو ایک پنکھی بھی نہیں ملے گی آپ کو، وہاں کیا ہوگا۔ اس لیے آج آپ کے پاس وقت ہے، آج تو حضرت ہم نہا کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، آج کوئی ہم ٹھنڈا مشروب پی کر بھی گرمی کا توڑ کر لیتے ہیں، اور جن صاحبوں کو اللہ نے بڑا نواز رکھا ہے وہ تو حضرت اپنے کمرے کو مری بنائے بیٹھے ہوتے ہیں۔ لیکن حضرت سوچو تب کیا ہوگا جب نہ تو کوئی ٹھنڈا مشروب ہوگا، نہ کوئی ٹن ہوگا، نہ کوئی سنگی ہوگا اور نہ کوئی ساتھی ہوگا، وہاں کیا ہوگا، وہاں میرے اچھے اور برے اعمال ہوں گے۔ اس لیے آج میں نے کئی بار امام بہقی، امام ابن محمود سے روایت کرتے ہیں امام بہقی، اور یہ حقیقتیں ہیں حضرت۔ یہ آج جو شیطان ہے نا، الشیطان یعدکم الفقر، شیطان اللہ فرماتے ہیں شیطان تمہیں فقر سے ڈراتا ہے، وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اور تمہیں بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یہ بے حیائیاں ہی تو ہیں حضرت، شیطان نے ہمارے اندر 10,000 ہیلے ڈال رکھے ہیں، اور نہیں جی اس طرح بھی ہوگا، اے مولوی ایویں ڈراندے نے، اور بھائی چل مولوی کی تو چھوڑ، اللہ نے تجھے اتنی توفیق دے رکھی ہے، کبھی خود ہی کھول کر اس قرآن کو پڑھ لے، اگر تجھے مولوی کی بات کا یقین نہیں ہے کہ یہ قرآن تجھے کیا کہہ رہا ہے، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اور پیسے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ قبروں میں جا پہنچے۔ القاریۃ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک ملقاریہ، اور تمہیں کیا پتا کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن لوگ اس طرح ہوں گے جیسے بکھرے ہوئے پتنگے۔ حضرت وہاں کسی MNA کی سفارش نہیں چلے گی، وہاں کوئی MPA تمہارے کام نہیں آئے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، کیونکہ اس دن کی سختی کا یہ عالم ہوگا کہ حضرت یہ حضرت انسان نہیں بلکہ خوف الہی سے پہاڑ بھی اس طرح ٹوٹ ٹوٹ کر گریں گے جیسے روئی کے گالے ہوتے ہیں۔
ہاں حضرت یہ کسی مولوی کی بات نہیں ہے، یہ کلام الہی ہے جو حضور نبی کریم علیہ السلام کے قلب اطہر پہ اترا ہے۔ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے جی اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب، جدو ہوئے گا حساب وہ تو دیکھ لیں گے۔ او بھائی وہ تو حاجی پورے کے تھانے کے ایس ایچ اے کو حساب نہیں دیکھ سکتا، اس کے سامنے بھی تیری ٹانکیں کانپتی ہیں، تو اللہ کو حساب دے لے گا؟ تو کیسے حساب دے گا یار؟ اس لیے یہ شیطان کے ہیلے ہیں جو اس نے ہمارے دلوں میں ڈال رکھے ہیں۔ وَيَأْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَاءِ، اس کا رد کرو حضرت، اور اپنی آخرت کے لیے تیاری کرو، اپنی آخرت کے لیے تیاری۔ بڑا سخت معاملہ ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے، جن کو حضور 2 نور عطا کر کے کہتے ہیں اگر اللہ اور دیتا تو ایک ایک کر کے سارے عثمان کو عطا کر دیتا۔ آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ آپ قبر پر بیٹھ کر اس طرح رویا کرتے تھے کہ ریش مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھی، جن کے لیے حضور کہہ رہے ہیں کہ آج کے بعد عثمان پر کوئی معاملہ نہیں ہے۔ عثمان نے اللہ کے رسول کو راضی کر لیا ہے، جن کو جنت کے پرمٹ مل چکے تھے، جن کو حضور کی زبان مبارک سے جنت کے پروانے عطا ہوئے تھے۔ عشرہ مبشرہ میں تیسرا نام حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب آپ قبر پر بیٹھتے تو اس قدر زیادہ روتے کہ آپ کی داڑھی مبارک آپ کے آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ داماد رسول، سخیوں کے سخی۔ کسی نے پوچھا حضرت آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ آپ نے فرمایا آخرت کی سخت ترین گھاٹیوں میں سے سب سے پہلی گھاٹی قبر ہے، اور جو جہاں کامیاب ہو گیا وہ آگے بھی کامیاب ہو جائے گا، اس لیے میں اس کو دیکھ دیکھ کر روتا ہوں، پتہ نہیں یہاں کیا معاملہ بنے گا۔ اس لیے حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب۔ خدا کا واسطہ چھوڑ دو ان باتوں کو، اور اللہ کے رسول سے لو لگاؤ۔ ابن محمود سے امام بیکی روایت کرتے ہیں کہ یہ حج کے ایام چل رہے ہیں، کہتے ہیں حج ہی کے ایام تھے اور میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفسر قرآن، حضور نبی کریم علیہ السلام کے اخی، آپ کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہتے میں آپ کی خدمت میں بیٹھا تھا تو 2 شخص آئے اور ان کے ساتھ ایک مردہ جسم بھی تھا۔ آ کر عرض کرنے لگے حضرت ہم حج کے ارادے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے اور ہمارا یہ دوست راستے میں انتقال کر گیا۔ ہم نے اس پر نماز جنازہ پڑھی، اور نماز جنازہ پڑھنے کے بعد دفنانے کی نیت سے ہم جب قبر کھودی نا اس کے لیے، تو کیا دیکھا اس کی قبر میں ایک سیاہ رنگ کا محیب سانپ ہے۔ اسی ویکھ لیں گے، تو کیا دیکھے گا بھائی، تو کیا دیکھے گا؟ کہتے ہیں ہم نے اس قبر پر مٹی ڈال دی، پھر دوسری قبر کھودی، جب اس کو رکھنے لگے تو دیکھا اس میں بھی سیاہ رنگ کا محیب سانپ موجود ہے، ہم نے اس پر بھی مٹی ڈالی۔ ایک اور قبر کھودی، اس میں بھی سانپ موجود۔ جب ہمیں سمجھ نہیں آئی تو ہم اس کو مکہ اپنے ساتھ ہی لے آئے ہیں۔ آپ حضور نبی کریم علیہ السلام کے مبارک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ ہماری رہنمائی فرمائیں ہم کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اگر اس کو دفنانے کی نیت سے ساری روئے زمین بھی کھود ڈالو گے تو اس سانپ کو ہر جگہ موجود پاؤ گے، اس لیے جا کر اس کو سانپ ہی کے ساتھ دفنا دو۔ وہ کہتے ہیں ہم نے جا کر جب قبر کھود دی تو واقعتاً مکہ مکرمہ میں بھی قبر میں وہ سانپ موجود تھا۔ کہتے ہم نے اس کو جیسے ہی رکھا وہ سانپ آ کر اس کے جسم سے لپٹ گیا، ہم نے جلدی جلدی اس کی قبر پہ مٹی ڈال دی۔ اب ابن محمود کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں حقیقت حال جاننے کے لیے گیا پیچھے، جب میں نے جا کر اس کے اہل خانہ کو یہ ہم نے خبر دی نا کہ تیرا جو خاوند ہے وہ انتقال کر گیا، اس نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اب ہم نے اس کو دوسرا معاملہ بھی بتایا اور بتایا اب تو بتا کہ حقیقت حال کیا ہے؟ تو کہنے لگی میرا جو خاوند جس کے انتقال کی خبر تم مجھے دے رہے ہو اور اس حادثے کے بارے میں بھی بتا رہے ہو، یہ آٹے کا تاجر تھا، اور میں اس کو منع بھی کیا کرتی تھی لیکن یہ پھر بھی آٹے میں بورا ملایا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا اس کا وہ برا عمل سانپ کی شکل میں اس کی قبر میں اس کا منتظر بیٹھا تھا۔ ہاں حضرت اسی کلے نہیں جناب، ساری دنیا خراب۔ بڑا اوکھا معاملہ ہے حضرت، بڑا اوکھا معاملہ ہے، لیکن آج ساوی نے کھلے راوی حضرت منا اپنے اللہ نے تینوں اتنے منا نہیں تے بھیجا ہے، اج ساوی نے کھلے راوی نے اے ٹوک نوکھڑے ٹکنے نہیں، اے بار بار نہیں موقع ملنا چلیا، نہ اس موقع نو ضائع کر۔
टुर पईए ते मंजिला मुक जावन कार बैठे दे पेंडे मुक गए। इसलिए हज़रत ये अल्लाह हमें हर जुमे एक मौका अता करता है, मुझे भी और आपको भी, कि अपनी इस्लाह करो, खुद को बदलो, खुद में तब्दीली लाओ। वक्त हज़रत गुज़र रहा है, बस इतनी तब्दीली हो रही है कि दाढ़ी में सफ़ेद बाल बढ़ रहे हैं, नज़रें कमज़ोर पड़ रही हैं, पट्ठे कमज़ोर हो रहे हैं, वो गिरफ्त अब नहीं रही, दिन ब दिन ढीली पड़ती जा रही है। ये तब्दीली तो आ रही है, लेकिन हज़रत हमारे अमाल में कोई तब्दीली नहीं है, ज़ुबान की सख्ती नहीं कम हुई, अमाल में सजदों का इजाफा नहीं हुआ, नामा अमाल में अभी तक भी सरगी के अथरू शामिल नहीं हुए, नामा अमाल में अभी भी तिलावत कुरान करीम नहीं है, नामा अमाल में अभी भी दुरूद पाक नहीं है, नामा अमाल में अभी भी सखावत नहीं है। ये ज़िकादा तकरीबन अपने एहतताम की तरफ रवा दवा है, और ज़िकादा के बाद ज़िलहिज्जा की इब्तिदा होगी, और ज़िलहिज्जा जो है ये महीना हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से बड़ी निस्बत रखता है, और मैं इसको कहता हूँ ये सखियों के तज़किरे का महीना है। और जिनकी सखावत का क्या आलम था, हज़रत हमें तो 10 रुपये देने पड़ जाएँ तो हम रो रो के देते हैं, और उनकी सखावत का ये आलम था कि मोहब्बत इलाही में बेटा ही कुर्बान कर दी। वो तो अलग बात है, हज़रत छुरी को हुक्म दे दिया गया कि तूने नहीं चलना कोई, आखिर आपने लिखा है कि आपने उस छुरी को पत्थर पर दे मारा, जिसने पत्थर को पाश पाश कर दिया। आपने फरमाया पत्थर को तो काटती है, लेकिन इस्माइल का गला जो पत्थर की सख्ती के आगे कोई हैसियत ही नहीं रखता, उसको क्यों नहीं काटती? तो हुक्म आया, ऐ अल्लाह के हलील, आप एक बार कहते हैं काट, वो 70 बार कहता है ना काट। अब आप बताएं, आपकी मानूं कि उसकी मानूं? वो तो हजरत अलहदा बात है कि हुक्म कुछ और था, क्योंकि आगे से एक नस्ल चलनी थी। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा, ये दोनों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के दरमियान 70,000 अंबिया आए बनी इसराइल में, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के बाद कोई नबी नहीं आया। इसीलिए हजरत फुदैल बिन अयाज आप फरमाते हैं, अगर तुझसे पूछा जाए कि क्या तुझे अल्लाह से मोहब्बत है, तो खामोशी इख्तियार करना, आगे से कोई जवाब न देना। लोगों ने अर्ज़ की, हुजूर इसमें क्या इसरार है, इसमें राज क्या है? आपने फरमाया, पूछने वाला तुझसे ये पूछ रहा है कि क्या आया तुझे अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं, और मैं तुझे कहता हूँ कि उस पर खामोशी इख्तियार करना, तो तू पूछता है इसमें असरार क्या है। तो सुन, राज ये है कि अगर तुझे पूछा जाए कि आया तुझे अल्लाह से मोहब्बत है कि नहीं, अगर तू कहता है हाँ, तो बता क्या तेरे अमल मोहब्बत वालों जैसे हैं? बता क्या तेरे अमाल मोहब्बत वालों जैसे हैं? मोहब्बत वाले तो वो हैं हजरत जो सारा कुछ ही लुटा दिया करते हैं, वो चूनो चुरा नहीं करते। बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अक्ल लबी महवे तमाशाए लबे बाम खड़ी है। ये अक्ल वाले हैं हजरत जो सोचों में पड़ जाते हैं, जो इश्क वाले हैं हजरत वो तो सारा कुछ ही लुटा दिया करते हैं, वो अल्लाह की मोहब्बत में लुटाया करते हैं सारा कुछ। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हजरत बयां कर रहे थे ना कि जिसको जो मिला हुजूर की वजह से मिला, इसमें हजरत कतन कोई शक नहीं है। जिसको जो नेमत मिली, मिल रही है और मिलेगी, सदका हुजूर ही का मिलेगी। किसी ना किसी लिहाज से हुजूर का वास्ता वसीला जरूर दरमियान में शामिल हाल रहेगी। हजरत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फातिह खैबर, आपके बारे में मैंने पहले भी बयां किया ना कि वो खैबर का दरवाज़ा कि जिसको 40 सिहाबी पकड़कर हिला भी नहीं सके थे, मौलाए कायनात मौलाए अली रज़ी अल्लाह, हाँ जब भी नाम लेना है मौला कायनात ज़रूर कहना है, हाँ, क्योंकि हुजूर ने फरमाया अंत मौलाहु फ़अली मौला, और जिसका मैं मौला हूँ अली भी उसका मौला है, और हुजूर सारी कायनात के मौला हैं, इसलिए हज़रत अली भी सारी कायनात के मौला हैं। इसलिए जब भी कहना है हज़रत सैयदुना मौलाए कायनात मौलाए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, और कुर्बान जाऊँ हज़रत अली पाक थर्मामीटर हैं ईमान का। जैसे चेक करना हो ना कि इस वक्त इसको कितना टेम्परेचर है, तो हम उसको थर्मामीटर लगाया करते हैं, ऐसे ही ईमान का थर्मामीटर हजरत मौलाए कायनात मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने। हदीस का मफहूम है, अगर किसी का ईमान चेक करना है तो उसके सामने मौलाए कायनात का नाम लो, जेते मत्थे ते पैजन तरूड़ियाँ, तो समझ लेना इसको कुफ्र का बुखार चढ़ा हुआ है। लेकिन अगर मौलाए कायनात का नाम सुनने के बाद चेहरा खिल उठे तो समझना इसको ईमान ने पूरे का पूरा भर दिया हुआ है। अल्लाह
یا رسول اللہ۔ آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر نا اس کی ڈھال بنا لی، تو لکھا ہے بات چلتی رہی، دو تابعی مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اور مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی خشک، آپ نے فرمایا میں نے دنیا کو 3 طلاقیں دے دی، آپ خشک جوں کی روٹی تناول کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں کا وتیرہ تھا حضرت، وہ خود تو نہیں کھایا کرتے تھے، وہ اللہ کی محبت میں اللہ کی مخلوق کو کھلایا کرتے تھے۔ اور ہم کیسے دنیا دار لوگ ہیں حضرت، ہم خود تو کھاتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کو نہیں کھلاتے کوئی۔ آیا آیا کیسا سونی عادت حضرت، کیسی سونی بات حضرت، آپ اپنے در مبارک پر بیٹھے زاروں کتار آنسو بہا رہے ہیں، کوئی آپ کے محب گزرے تو حضرت علی کو اس حالت میں دیکھ کر رہ نہیں سکے، عرض کی حضرت آپ کیوں اس قدر زارو کتار ہو رہے ہیں؟ فرمایا خدا مجھ سے خفا ہو گیا ہے، کیا علی اب بھی نہ روئے؟ وہ عرض کرتے ہیں حضرت اللہ آپ سے خفا نہیں ہو سکتے، آپ نے فرمایا نہیں ہو گیا ہے۔ اس نے عرض کی حضور کچھ مجھے بھی تو بتائیں کیسے آپ کو لگا کہ اللہ خفا ہو گیا؟ فرمایا آج 40 دن بیت گئے ہیں، علی کے گھر میں کوئی مہمان نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی خدا کے ناراض ہونے کی کوئی دلیل ہو سکتی ہے؟ حضرت ایسے وہ لوگ تھے، اور آج ہم وہ لوگ ہیں حضرت، اگر ہمارے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، جیسے میں نے پچھلے جمعے عرض کیا تھا، اور وہ مہمان ہو بھی غریب، اس مہمان کے پاس گاڑی بھی نہ ہو، اس مہمان کی مالی پوزیشن بھی اچھی نہ ہو، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھوں میں آموں کا شاپر بھی نہ اٹھایا ہو، آتے ہوئے اس کے ہاتھوں میں نیسلے جوس کے ڈبے بھی نہ ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کیلے بھی نہ اٹھائے ہوں، آتے ہوئے اس نے اپنے ہاتھ میں کوئی نعمت نہ اٹھائی ہو، ہمارا تو دل کرتا ہے ابھی اس کو دھکے مار کے گھر سے باہر نکال دیں۔ لیکن حضرت وہ دور جب آموں کے شاپروں کا رواج ہی نہیں تھا، جب نیسلے کے جوس ابھی ایجاد ہی نہیں ہوئے تھے، تب لوگ اللہ کے لیے آیا کرتے تھے، اللہ کے لیے جایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا 40 دن بیت گئے، علی کے دسترخوان پر کوئی کھانا کھانے نہیں آیا، کیا اس سے بھی بڑی کوئی دلیل ہے؟ یہ ان لوگوں کے تقوی کا عالم تھا، باقی اللہ ان سے کبھی ناراض نہیں ہوتا نہ۔ اس لیے میرے دوستو دیکھا کرو، جیسے میں نے کہا نا، بدلو خود کو، اپنے دل کی سختیاں دور کرو، اللہ سے دعا کیا کرو یا اللہ ہمارے دل کی سختیاں دور کر دے۔ آپ نے ڈھال بنا لی تھی، 2 تابعی حاضر ہوئے، آ کر دیکھا تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوں کی روٹی کا خشک نوالا چبا رہے تھے، تو روٹی اس قدر زیادہ خشک تھی، اس قدر زیادہ سخت ہو چکی تھی کہ مولا کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ روٹی چباتے ہوئے تھوڑی مشقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ تو وہ جو 2 آنے والے تھے نا، منافق تو نہیں تھے نا، ماننے والے تھے، عرض کی یا حضرت ہم نے تو سنا ہے آپ نے خیبر کا دروازہ اٹھا کر ڈھال بنا لی تھی جس کو 40 صحابی ہلا بھی نہیں سکے، اور یہاں جوں کی روٹی کا خشک نوالا چباتے ہوئے اتنی مشقت کا سامنا۔ قربان جاؤں حضرت، جو ملا ان سے ملا حضرت۔ آپ نے فرمایا سنوئے، جب میں نے درہ خیبر کو اکھیڑ کر ایک ہاتھ سے ڈھال بنا لی تھی نا، تو وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی، وہ نگاہ مصطفیٰ کی طاقت تھی۔ ہاں، نگاہ مصطفیٰ بندے کو وہ رنگ عطا کرتی ہے کہ دنیا بدل جاتی ہے۔ اسی لیے تو اقبال نے بھی کہا تھا نا، وہ معاملہ جس میں آج بڑے بڑے پریشان کھڑے ہیں۔ تو اقبال جب یورپ گیا نا، تو کسی آنے والے نے اقبال سے پوچھا، او اقبال کیا تجھے یورپ کا ننگا پن متاثر نہیں کر سکا؟ تو اقبال آگے سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میں نے تو لبیک کہا۔ کیوں اقبال، کیا بنائی ساتھ چھوڑ گئی؟ دکھائی کیوں نہیں کچھ دیا؟ تو اقبال کہتا ہے ہیرا نہ کر سکا مجھے جلوائے دانش افرنگ، سرما تھا میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ جن آنکھوں میں وہاں کے سرمے ڈالے جاتے ہیں حضرت، یہ بے حیائیاں اور ننگا پن ان کو متاثر نہیں کر سکتی حضرت، کیونکہ حضور نبی علیہ یہ دنیا کا حسن کیا ہے حضرت؟ یہ تو کچھ دن نہائے نہ تو ان کے جسم سے بدبو اتنی آئے کہ آپ ان کو پاس نہ بیٹھنے دیں۔ اگر یہ اپنے چہرے پر آدھا کلو پاؤڈر نہ ڈالیں تو ان کو دیکھنے کو جی نہ چاہے، ان کی تو اب شکلیں بھی اس طرح کی ہو گئی ہیں، نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے۔ وہ حوریں جو عین نور ہیں، جن کو بنایا ہی نور سے گیا ہے حضرت، ان کے حسن کا کیا عالم ہوگا؟ حضور کی حدیث پاک کا مفہوم ہے، اگر کوئی جنت کی حور پہلے آسمان کا دروازہ کھول کر صرف زمین کی طرف جھانک لے، یہ ایک بلب ہے نا، اس کی ذرا روشنی تو دیکھیں، چھوٹا سا بلب ہے، حضور نے فرمایا اگر کوئی جنت کی حور
जन्नत का दरवाज़ा खोल कर, पहले आसमां का दरवाज़ा खोल कर सिर्फ ज़मीन की तरफ एक लम्हे के लिए झांक ले तो सूरज की रोशनी भी उसके चेहरे की रोशनी के सामने मांद पड़ जाए। वो उस हूर का तज़किरा करने लगा हूँ हज़रत, कोई जेलम की लड़की का नहीं, किसी लाहौर की दोशीदा का नहीं, किसी अमेरिका की लड़की का नहीं, हज़रत जन्नत की हूर जो ऐन नूर है, जिनकी आंखों में खाके मदीना और नजफ़ का सुरमा था। कमाल तो देखो उनकी। हुजूर जन्नत का मुशाहदा करने के लिए तशरीफ़ ले गए। जन्नत की हूरों की सरदार हुजूर की कदम बोशी के लिए हाजिर हुई। आकर अर्ज़ की, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, आप अल्लाह की नेमतों को तकसीम करने वाले हैं, आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, कुछ मुझे भी अता फरमाएं। ओहदा तो पहले भी था ना, जन्नत की हूरों की सरदार। इरादा था कुछ इससे भी बड़ा अता हो जाए। आपने फरमाया, जा तेन अपना बिलाल दे छड़े। हाँ हज़रत, गलियां दी नुकरां ते ना खलोया करो, धक्के पैणगे जे हज़रत, अगे जाके हूरे पैणगे जे, डांगा पैणगियां, सोटे पैणगे जे हज़रत। ना ना खुदा का वास्ता ना किया करो। फरमाया, जा तुझे बिलाल दे दिया। वो आगे से अर्ज़ करती हैं, या रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अर्ज़ी है आप रहमतुल लिल आलमीन है, अगर कबूल फरमाएं। फरमाया, बताओ। अर्ज़ की, हुजूर अबू बकर हैं, मक्का से ताल्लुक़ रखते हैं, उमर हैं, उस्मान हैं, अली हैं, तलहा हैं, ज़ुबैर हैं, अब्दुर्रहमान बिन औफ हैं, रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन। हमारे लिए वो हबशे का बिलाल ही रह गए। हीरा न कर सका मुझे जलवाए दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजफ। फरमाया, अपने हुस्न पे इतना मान न कर, अभी तो मैंने अपने बिलाल से पूछा ही नहीं कि उसे भी कोई हूर चाहिए कि नहीं चाहिए। हाय हाय, हीरा न कर सका मुझे जलवा दानशे अफरंग, सुरमा है मेरी आँख का खाके मदीना नजफ। चा जन्नत दी नेकोकारां नूं, डर दोज़ख दा बदकारां नूं, असी असीर हाँ तेरियां जुल्फां दे, जन्नत दोज़ख की जाना। सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, सोने का एक टुकड़ा लोहे के एक मन पे भारी, आशिक का एक सजदा जाहिद की उम्र सारी। हाँ हज़रत, अज सावी ने खुले रावी ने, ए टोकनो खड़े टुकने नहीं, ए मुँह रोज़ नहीं जे देने उन्होंने, ना ब्लेड फेरिया करो, ना ब्लेड फेरिया करो, सिर्फ वो एक वेखण वाली है, उहदे लई रोज़ मुँह छिल छड़ दे हज़रत। उधरों भी वेखण वाला, उधरों दे महबूब भी वेखण वाला। हज़रत जी सिर्फ एक वेखण वाली है, हो सकता किसी दी कोई दो चार वध भी हों, एक वेखण वाली हज़रत, रोज़ उन्होंने विखाण लई असीं अपना मुँह छिल धरने हज़रत। अल्लाह नूं नहीं कुछ भी दिखाना, हुजूर को नहीं कुछ भी दिखाना, वो एक जनानी नहीं हज़रत, एक जनानी नहीं। और वो अल्लाह, या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम, वो बंदे बता मैंने कहाँ तुझ पर ज़्यादती की, कहा मैंने अपने कर्म का दरवाज़ा तुझ पे बंद कर दिया। अल्लाज़ी खलक़क, क्या मैंने तुझे बनाया नहीं? ताड़ियाँ बुढ़िया ने बनाया था नू। अगर तुम अंधे पैदा किए जाते तो क्या किसी की बीवी उसको आंख दे सकती थी? तो किसने ये आंखें दी? किसने ये गोरा रंग दिया? किसने ये सोने सोने चेहरे दिए? अल्लाज़ी खलक़क फसव्वक फ़अदलक फ़ी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अरे तू उस एक को दिखाने के लिए रोज अपना मुंह छील देता है, और कभी हमारे दिखाने के लिए रख भी तो ले, कभी हमारे महबूब के दिखाने के लिए रख भी तो ले। हजरत ज़रा हमारा मेयार तो देखो। इसीलिए तो इकबाल ने कहा था, बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से ना उम्मीदी। बता तो सही कि काफरी क्या, इसलिए हजरत ना करो अज सारी ने खुले रावी टोक जिन्हें नहीं रहनी हजरत लोहाया भी जान रही थी। रोज मेरे पास 200 फोन आते हैं तलाकों के, जिदी नहीं रहनी लोहाया भी नहीं रहनी कोई भी, तो हजरत जिदी उन्हें रखनी है वही रहनी है, जो मर्जी क्या कर ले। इसलिए अपने अल्लाह पे यकीन रखो और हजरत अपनी आखरत को बर्बाद ना करो। ये मदीने की लड़ियां हैं, इनको लगने दो हजरत। अज सावी ने खुले रावी ने, अज सावी ने खुले रावी ने, ऐ सोहनियां लड़ियां, अज सावी ने खुले रावी ने, ऐ टोकनो खड़े टुकने ने, तुर पईए ते मंजिला मुक जावन, घर बैठे अंदर पैंडे मुकनी। चल तो सही मेरे दोस्त, फिर देख तो सही देने वाला तुझे देता कितना ज़्यादा है, फिर अता करने वाला तुझे अता कितना करता है। हज़रत सैयदना इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कुर्बान जाऊँ, देखो तो सही वो मोहब्बत इलाही में करते, क्योंकि उनके दिल मोहब्बत इलाही के रंग में रंगे हुए थे हज़रत, रंगे हुए थे।
آپ کے پاس ٹائم کیوں ہے؟ آتے ہیں رکھیے اوپر سامنے کڑی جی ادھر کو کڑی جاؤ پھر ٹینشن نہیں ہوتی ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تیسرا پارہ ہے، وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، جس کا مفہوم ہے کہ اور ہم لوگوں پر ایام تبدیل کرتے ہیں۔ میرے پاس تقریباً آئے دن کوئی نہ کوئی بندہ آتا ہے، آپ جی بڑے چنگے دن دیکھیں لیکن اب بڑی سختی ہے۔ ہاں حضرت پتہ کیا ہوتا ہے جب چنگے دن آتے ہیں تو کیا أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اسی یتیم تکے دن نہیں آتے۔ جو چنگے دن آتے ہیں نا ہر ویلے بہو ہی گسے چ، پتہ کیوں بہو ہی گسے چ رہتے ہیں؟ جو بڑھی کل جانے ہیں تو اخیرلا دند بھی لبدا بہو ہی ہے نس دے، لیکن جب لوگوں سے ملیں گے تو غصے صرف پتہ کیوں کہ میرے کو پیسے نہ ملا سر نہیں ہو بہو ہی بڑے ڈاڈے اور نہ بہو ڈاڈا نہ بن پائی وہ بڑا ڈاڈا جاندی ڈاڈے آگے نہیں پیش چڑھیا چٹ لکھ کے ٹائم لگا لی وہ بہو جی ہے دیکھو نا تمہیں کی لگا کہ اللہ نے تمہیں بہو جی بنا ہڑیا چوکیدار کیوں نہیں کھلا رہا تمہیں اے تو ویکھو اللہ نے کیوں تمہیں بہو بنا ہڑیا تہاڈے کارخانے میں تمہیں ٹیکس گڈی کا ڈرائیور کیوں نہیں سلایا پڑ کے وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ، جو حضرت اللہ دندہ ہے نا وَلَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اسی پھر کی کرنے ہیں اسی اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ سخت کر لیں پھر حضرت وہ دی لاٹھی تے بے آواز ہے نا پھر کسی دی ہاں پھڑ دی سن تے پھر اسی در در پھرنے اور پھر کہنے ہیں جناب بڑا چنگا دور سی ان تے ککھ پلے نہیں رہے کیوں حضرت اسی اپنے چنگے دور اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے اللہ دی مخلوق تے اپنا ہاتھ کھول دینی بلکہ بن بن رکھنے ہیں بن بن رکھنے۔ میں پڑھ رہا تھا تفسیر میں تلک الایام نداولها بین الناس کی، میں نے آگے بھی یہ بیان کیا کئی بار کہ عید کا دن تھا، تلک دن پھر دن سرکل، کبھی ہم چھوٹے تھے بڑے ہو گئے پھر بڑے ہوئے شادی ہو گئی داڑھی میں سفید بال آ گئے آہستہ آہستہ اب کمزوری کی طرف رواں دواں ہیں، پھر ایک وقت آئے گا ہم بوڑھے ہو جائیں گے اور پھر ایک وقت آئے گا کہ کسی مسجد میں میرا بھی اعلان ہو رہا ہوگا اے جی محمد سلیمان صاحب جڑے نے وہ انتقال کر گئے ہیں تو ایس ویلے انہوں کا جنازہ۔ یہی تو ہے حضرت، یہ یام بدلتے ہیں، کبھی امیری ہے کبھی غریبی ہے، یہ دیکھ لو نا انتہائی پتلا کپڑا پہنا ہے لیکن پھر بھی گرمی ہے، ان قریب وہ وقت آنے والا ہے سوٹ بڑا موٹا ہوگا اوپر سویٹر بھی ہوگا اوپر جیکٹ بھی ہوگی اوپر چادر بھی لی ہوگی لیکن پھر بھی جسم کانپ رہا ہوگا، کیوں؟ ایام بدلتے اللہ ایام بدلتے ہیں لوگوں کو۔ ایسے حضرت امیری غریبی بھی ہے، کوئی شخص امیری بڑی زیادہ اللہ نے وسعت دے رکھی پتہ ہی نہیں کتنا پیسہ اللہ نے دے دیا ہے، عید کا دن تھا عید کی نماز پڑھنے کے بعد نا نیا نیا نکاح ہوا تھا، اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا شیرینی کھا رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی، صدا لگانے والے نے صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پر کچھ دینے والا؟ اس نے کہا جاؤ دیکھو تو صحیح صدا اس نے کس کے نام کی لگائی ہے، جس کے نام پر کرنے والوں نے بیٹے بھی قربان کر دی، اس نے تو کچھ ہی مانگا ہے نا، جاؤ دے آؤ اس کو جا کر۔ بیوی اٹھی کچھ دینے کے لیے گئی، جب اس نے دروازہ کھولا نا تو ایک چیخ بلند ہوئی، وہ اندر سے بھاگتا ہوا آیا، کیا دیکھتا ہے بیوی دروازے پر بے ہوش پڑی ہے، باہر دیکھا کوئی بھی نہیں تھا، اٹھایا بیوی کو اندر لایا، منہ پر پانی کے چھینٹے پھینکے، بیوی کو ہوش آئی، پوچھا اللہ کی بندی تو فقیر کو اللہ کے نام پہ کچھ دینے گئی تھی تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتی ہے آپ کے علم میں ہے کہ آپ سے پہلے میں کسی اور شخص کے نکاح میں تھی؟ اس نے کہا ہاں مجھے علم ہے۔ اس نے کہا اسی طرح پچھلی عید کا دن تھا اور میں اپنے پہلے خامن کے ساتھ بیٹھی اسی طرح میٹھا کھانے میں مشغول تھی، باہر کسی نے صدا لگائی ہے کوئی اللہ کے نام پہ کچھ دینے والا؟ اس نے آگے سے گالیاں بکنا شروع کر دی اور پھر گالیاں بکتا بکتا اٹھ کر باہر گیا اور اس فقیر کو خوب گالیاں دی، اور تجھے شرم نہیں آتی تو یہ کرتا ہے تو وہ کرتا ہے۔ وہ روتا ہوا چلا گیا۔ بس اس کے بعد پھر اس کے زوال کا وقت شروع ہوا۔ میں نے پچھلے جمعے قول بیان کیا تھا نا مولا علی کا، جو بدلہ لے سکتا ہے اس سے تو ڈرو کیونکہ وہ نقصان پہنچائے گا اگر تم اس سے زیادتی کرو گے، لیکن جو بدلہ نہیں لے سکتا اس سے بھی زیادہ ڈرو۔ عرض کی مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بات میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ فرمایا جو بدلہ لے سکتا ہے وہ تو لے گا تجھ سے،
لیکن جو نہیں لے سکتا اس سے اس لیے زیادہ ڈرنا کیونکہ اس کا بدلہ تجھ سے اللہ لے گا۔ ہاں حضرت چنگے جدے ناندے نے اسی بھی کسی اس طرح والے دی ہاں کٹھی کر لیں، کسی یتیم دی کسی غریب دی ہاں کٹھی کر لیں۔ اس نے کہا وہ روتا ہوا چلا گیا، پھر زوال شروع ہوا اس کا، یہاں تک کہ یہ پائی پائی کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا۔ میں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی، اس نے مجھے طلاق دے دی، اس کے بعد میں تمہارے نکاح میں آ گئی۔ اس نے کیا کہا، اب کیا اس سے بھی عجیب بات تجھے نہ سناؤں؟ اس نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا وہ پچھلی عید پر وہ تیرے پہلے خامد نے جس کو گالیاں دے کر نکالا تھا نا، وہ میں تھی۔ دے چاہے تے راہ جاندے تخت عطا فرمائے، دے چاہے شاہ کو در در خیر منگا، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ اور اللہ بڑا زبردست خفیہ تدبیر کرنے والا ہے۔